بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دفتر میں تھا کہ اچانک میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے ایک میسج آیا جسے پڑھتے ہی میں چونک گیا۔ اس پیغام میں لکھا تھا کہ اگر تم اپنی گرل فرینڈ کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے دیے گئے پتے پر ابھی پہنچو، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اسے مذاق سمجھا کیونکہ میں ایمان کو اچھے سے جانتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت مخلص تھی اور مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اور ویسے بھی اس طرح کے رانگ میسیجز تو جانے روزانہ ہی کس کس کو آتے ہوں گے۔ تو میں نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور اپنے کام پر توجہ مرکوز کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر موبائل پر بیل کی آواز ہوئی۔ جب میں نے دیکھا تو اسی نمبر سے دوبارہ میسج آیا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ تمہاری ایمان اس وقت کسی اور کے ساتھ بیٹھی اپنا ایمان خراب کر رہی ہے۔ میرا یقین نہیں آتا تو یہ تصویر دیکھ لو۔ میسج کے ساتھ ہی ایک تصویر بھی دی گئی تھی جس میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر ان دونوں کی تصویر پشت سے لی گئی تھی، اس لیے میں لڑکے کا چہرہ واضح طور پر نہ دیکھ سکا اور نہ ہی میں لڑکی کے بارے میں کنفرم تھا کہ وہ ایمان ہی ہے یا کوئی اور۔ لیکن حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ یہ کون تھا جسے معلوم تھا کہ میری گرل فرینڈ کا نام ایمان ہے اور یہ اسی کے بارے میں مجھے بتا رہا ہے۔ اب تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں جا کر دیکھتا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ اسی وقت لنچ بریک بھی ہو گئی تو میرا نکلنا آسان ہو گیا، ورنہ اگر باس سے چھٹی مانگتا تو وہ کبھی بھی نہ دیتا۔ میں جلدی سے اس دیے گئے پتے پر پہنچا۔ وہ ایڈریس ایک پارک کا تھا اور جب میں وہاں پر پہنچا تو واقعی میں ایمان وہیں موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی بیٹھا تھا جس کو میں پہچان نہیں پایا۔ میں ان دونوں کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کر ایک دم سے ایمان گھبرا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے غصے سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کوئی نہیں، یہ میرا کزن ہے۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ وہ دوسرا لڑکا اسے چونک کر دیکھنے لگا اور کہا کہ اس کا مطلب کہ تم میرے ساتھ ساتھ اس لڑکے کو بھی دھوکہ دے رہی ہو۔ کون ہے یہ لڑکا اور میں تو تمہارا کزن نہیں ہوں؟ تم یہ کیا گیم کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اب اس کا پول ہم دونوں کے سامنے ہی کھل گیا تھا کہ وہ ایک ساتھ ہم دونوں کو دھوکہ دے رہی تھی، اور آج اس کی خراب قسمت کہ اس کا راز کھل گیا۔ وہ کبھی میرے آگے صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرنے لگی اور کبھی اس لڑکے کو، مگر میں اس کو اچھے سے جان چکا تھا کہ یہ واقعی میں ایک خراب کردار کی لڑکی ہے جو اتنے عرصے سے مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر واپس دفتر آ گیا۔ اس کے اور میرے تعلق کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا اور میں بہت جلد اپنے ماں باپ کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجنے والا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کبھی دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ وہ تو میرے ساتھ بہت مخلصی والی باتیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں ہمیشہ تمہاری وفادار رہوں گی اور صرف تم سے ہی شادی کروں گی۔ تو اب اس کا یہ سچ تسلیم کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی میں دفتر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پھر اسی نمبر سے میسج آیا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تم ہی میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، کم سے کم مجھے شکریہ ہی کہہ دو۔ نہ جانے یہ کون انسان تھا جو زبردستی میری ذاتیات میں مداخلت کر رہا تھا، مگر میں نے سوچا کہ واقعی اس نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جو مجھے ایمان کا دھوکے باز چہرہ نظر آیا، تو اس کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے۔ میں نے شکریہ بھائی لکھ کر بھیج دیا تو ایک ہنسنے والا ایموجی بھیجا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ بھی کوئی عجیب ہی آدمی تھا، زبردستی کا شکریہ بھی وصول کر رہا تھا اور اب ہنس بھی رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، میرا دل تو بہت بری طرح ہی ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے 1 سال میں کبھی کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ میں ایمان کے ساتھ ہی اب شادی کروں گا، وہی میری بیوی بنے گی اور میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ لیکن میری محبت کا کیا صلہ ملا؟ جانے وہ کتنے لڑکوں کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ اب میرا لڑکیوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید ساری لڑکیاں ہی دھوکے باز ہوتی ہیں۔ میں دفتر سے بھی جلدی چھٹی لے کر گھر واپس آ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ رات تک مجھے بہت بخار ہو گیا تھا۔ اس کی بے وفائی نے مجھ پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے اور میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ 2 دنوں تک تو مجھے بخار نے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ پھر طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو میں نے دفتر جانا شروع کیا کہ ایک دن پھر اسی نمبر سے میسج آیا کہ تم تو اس کے غم میں اپنی طبیعت ہلکان کر رہے ہو، جبکہ اس نے تو ایک اور نیا شکار پھانس لیا ہے۔ اسی نمبر سے مجھے اس نے پھر سے ایک تصویر بھیجی جس میں ایمان کسی نئے لڑکے کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔
یہ دیکھ کر تو میرا دل اور بھی دکھی ہو گیا کہ اسے واقعی میرے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہی تھی۔ اس بریک اپ کا اسے سچ میں کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا، اور وہ کتنی جلدی آگے بڑھ گئی جبکہ میں اس کے غم میں ادھواں ہوا جا رہا ہوں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا اور اسے اپنے دل و دماغ سے نکال کر نئی زندگی کی شروعات کروں گا۔ ویسے بھی اماں کئی دنوں سے مجھے شادی کے لیے کہہ رہی تھی اور میں ہی ان کی بات کو ٹالے جا رہا تھا کہ جب تک ایمان نہیں مانے گی تو ہم رشتہ کیسے لے کر جائیں گے۔ اور اب جب کہ اس کا چیپٹر میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا تو مجھے بھی چاہیے تھا کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھتا۔ میں نے مختصر سا شکریہ لکھ کر اسی نمبر پر بھیج دیا۔ جانے وہ کون تھا یا تھی، میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پیغام بھیجنے والا مرد ہے یا عورت ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لڑکا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے جس طرح سے وہ ایمان کی جاسوسی کر رہا تھا، ایک لڑکی تو اس طرح نہیں کر سکتی، اور میرا یہ بھی خیال تھا کہ یہ بھی ضرور ایمان کا ہی ڈسا ہوا کوئی عاشق ہوگا جو اب اس کی اصلیت سب کو بتا رہا تھا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ آپ جس سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں کروا دیں، میں تیار ہوں۔ تو اماں کہنے لگیں کہ سوچ لو، میں تو تمہاری شادی حرم سے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میں چیخ پڑا، حرم سے؟ وہی جو ذہنی معذور ہے۔ اماں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایک پاگل لڑکی سے شادی کروں گا؟ حرم میری بڑی خالہ کی نند کی بیٹی تھی جس کے بارے میں مجھے یہی علم تھا کہ وہ ذہنی طور پر اب نارمل ہے۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ وہ تو بڑے عرصے پہلے کی بات تھی کہ وہ معذور تھی۔ ہاں، اب دوائیوں سے کافی حد تک اس کے پاگل پن میں کمی آ چکی ہے۔ اب کوئی بھی جو اس سے پہلی بار ملتا ہے اسے تو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ بڑی چپ چاپ رہنے لگی ہے۔ میں پچھلی بار گئی تھی تو مجھے بھی نہیں محسوس ہوا تھا۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے پورے جہان میں صرف یہی ایک لڑکی ملی ہے۔ تو اماں کہنے لگیں کہ تم یہ بھی تو دیکھو کہ تمہیں کون سا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ کوئی جو امیر کبیر باپ تمہیں اپنی بیٹی دے دے۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہو اور معمولی سی نوکری کرتے ہو، جبکہ دوسری طرف حرم ایک انتہائی حسین لڑکی ہے اور اس کی جائیداد کا تو حساب ہی مت پوچھو۔ 7 پشتیں بھی بیٹھ کر کھاتی رہیں گی تو ختم نہیں ہوگی۔ اپنے مستقبل کے لیے انسان کو تھوڑے تلخ فیصلے تو لینے ہی پڑتے ہیں۔ اگر تم یہ فیصلہ کر لو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا، ورنہ جیسے ہمارے حالات ہیں ہمارے گھر میں بہو بھی ایسی ہی کوئی غریب ہی آئے گی۔ کہہ تو اماں ٹھیک ہی رہی تھی۔ میں کون سا شہزادہ چارلز تھا؟ معمولی سی شکل و صورت کا ایک عام سا لڑکا جس کا نہ تو کوئی اپنا ذاتی گھر تھا اور نہ ہی کاروبار۔ 30,000 کی معمولی سی نوکری پر سارا دن خار ہوتا تھا۔ ابا سعودیہ میں ہوتے تھے مگر انہوں نے وہیں پر دوسری شادی کر لی تھی اور کئی سالوں سے ہمیں پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ بہن بھائی میرا کوئی تھا نہیں، میں اور اماں ہی بس ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کر کے مجھے یہ نوکری ملی تھی، ورنہ آج کل تو اچھی نوکریوں کا ملنا بھی محال ہو گیا تھا۔ اگرچہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا اور میرا شروع سے ہی بزنس کرنے کا خواب تھا، لیکن بزنس کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں اور اتنے روپے تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں۔ اگر اپنا گھر ہوتا تو شاید اسے ہی بیچ کر میں کچھ کر لیتا، لیکن گھر بھی تو اپنا نہیں تھا۔ تو ایسے میں جیسے ہم لوگ تھے ویسے ہی کوئی لڑکی میری بیوی بن کر آ سکتی تھی۔ ہاں، ایمان کی بات تھوڑی الگ تھی، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں اس سے شادی کروں گا تو میں اسے لے کر کسی اچھے علاقے میں شفٹ ہو جاؤں گا، اور اپنے مستقبل کو لے کر بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اسے بھی اچھی نوکری تلاش کروا دوں تاکہ اس کو ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ لیکن محبت میں اب دھوکا ہو گیا تھا، تو میرے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ میں اپنے مستقبل کو سنوار لیتا۔ کچھ دن سوچنے کے بعد میں نے اماں کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں حرم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس لیے بھی راضی ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی کو بھی اس کی اصلیت کا نہیں معلوم تھا۔ بڑی خالہ بہت دور رہتی تھی اور سالوں بعد ہی کوئی ان سے ملنے جاتا تھا یا وہ آتی تھی، تو ایسے میں ان کی نند کی بیٹی سے تو کسی کو واقفیت ہی نہیں تھی، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ سب سے چھپاؤں گا کہ میری بیوی کو کوئی ذہنی عارضہ ہے۔ سب لوگ تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی جل جائیں گے۔ وہ ایمان سے بھی کئی گنا زیادہ پیاری تھی۔ اماں نے میری ہاں سنتے ہی فوراً رشتہ بھیجا، اگرچہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرا رشتہ قبول کر لیں گے، لیکن ان لوگوں نے رشتہ قبول بھی کر لیا اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ میری شادی پر سبھی رشتہ دار میری بیوی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔
سبھی نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھیں۔ کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ مجھ جیسے لڑکے کو بھی ایسی حسین و جمیل بیوی مل سکتی ہے جو اتنی امیر بھی ہو۔ اس شادی کے سارے اخراجات لڑکی والوں کی طرف سے ہی ہوئے تھے، اور جتنے اعلیٰ پیمانے پر ہوئے تھے لوگ اس کو صدیوں تک یاد رکھنے والے تھے، اور سبھی میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اور میں بس یہی دعا کر رہا تھا کہ یہ شادی خیر خیریت سے ہو جائے اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ حرم ذہنی طور پر معذور ہے۔ اگرچہ ابھی تک مجھے بھی اس کی حالت دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بالکل روایتی دلہنوں کی طرح سنجیدہ اور سپاٹ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اس سے شادی کر کے بہت اچھا کیا۔ ایک تو یہ اتنے پیسے والی ہے، اور دوسرا مجھے اتنی حسین بیوی بھلا کہاں سے مل سکتی تھی؟ اور دماغی مسئلے کا کیا ہے، دوائیاں کھانے سے انسان ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن رات کو جب میں کمرے میں گیا تو اس کے بارے میں مجھے اپنے نظریات تبدیل کرنے پڑے، کیونکہ اس نے تو مجھے خود کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا اور نہ ہی اپنے پاس آنے دیا۔ مجھے قریب آتے دیکھ کر وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی اور ہاتھ کے اشارے سے دور ہو جانے کا کہا۔ جس انداز سے وہ مجھے خود سے دور جانے کا کہہ رہی تھی، وہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں وہ تھوڑی سی پاگل تو ضرور ہے۔ اس کے فوراً بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر مزید میک اپ کرنے لگی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنا نقشہ ہی بگاڑ لیا۔ اب تو بالکل ہی بھوت جیسی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آئی تو اس نے لپسٹک کھینچ کر مجھے ماری اور مجھے پاگل کہنے لگی۔ خیر مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ ایک پاگل لڑکی کے ساتھ زندگی کچھ ایسی ہی گزر سکتی ہے۔ میں اسے پیار سے بیڈ کی طرف لانے لگا تو اس نے پھر سے مجھے دھکا دے دیا۔ میں نیچے زمین پر جا گرا تو وہ جلدی سے کمبل لے کر واش روم میں گھس گئی۔ یہ گھر حرم کے ماں باپ نے ہمیں دیا تھا، اور ابھی وہ لوگ بھی گھر پر ہی تھے، کیونکہ اگلے دن ولیمہ جو تھا، اس نے پہلی ہی رات میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ کھینچ کر اسے واش روم سے باہر نکالوں اور کمرے سے ہی باہر بھیج دوں، مگر گھر میں مہمانوں کی موجودگی کا خیال کر کے میں چپ ہو گیا اور سو گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں حیران ہوا کہ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ میں نے واش روم کی طرف دیکھا تھا، دروازہ بند تھا، یعنی کہ وہ ابھی تک واش روم میں ہی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا کہ کمرے میں آ کر سو جاؤ، تو دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ شاید وہ باتھ روم میں ہی سو چکی تھی۔ یہ بہت عجیب بات تھی۔ صبح جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو اس نے ابھی تک کمبل ہی لپیٹا ہوا تھا، لیکن یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ جب اس نے کمبل بیڈ پر پھینکا تو کمبل سے کافی پیسے نیچے گرے تھے، اور وہ چند پیسے نہیں تھے، وہ لاکھوں میں تھے۔ یہ اس کے پاس کہاں سے آئے؟ یہ تو اپنا بیگ لے کر واش روم میں نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کے بیگ سے سلامی کے یہ پیسے کمبل پر گر گئے ہوں گے، اور یہ اسی طرح ہی واش روم میں چلی گئی ہوگی، اس لیے یہ پیسے اس کے پاس ہیں۔ مگر یہ دلیل بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ خیر میں نے سوچا کہ اب میری شادی تو ہو ہی گئی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی شادی کی تصویریں ایمان کو سینڈ کروں۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اس کا نمبر تو اسی دن ہی میں نے بلاک کر کے ڈیلیٹ کر دیا تھا جب مجھے اس کے دھوکے کا پتہ چلا تھا۔ مجھے اب افسوس ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اسے اپنی شادی کی تصویریں کیسے دکھاؤں کہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ اچھی اور امیر لڑکی مل گئی ہے۔ اچانک مجھے اس انجان نمبر کا یاد آیا جس نے مجھے ایمان کے بارے میں میسیجز کیے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید ایمان کو بہت اچھے سے جانتا ہوگا۔ میں نے اسی نمبر پر اپنی شادی کی تصویریں بھیج دیں اور اسے کہا کہ یہ تم کسی طرح سے ایمان کو دکھا دینا۔ اسی وقت وہ میسج سین کر لیا گیا اور جواب میں پھر سے ایک ہنسنے والی ایموجی بھیجی گئی۔ مجھے عجیب محسوس ہوا۔ بجائے مجھے مبارکباد دینے یا ایمان کے بارے میں کوئی بات کرنے کہ اس طرح کا ایموجی بھیجا جا رہا ہے جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ جھنجھلاتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ ماں سامنے ہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو لے کر ناشتے کے لیے آ جاؤ، اس کے ماں باپ نے ناشتہ منگوا لیا ہے۔ اماں اسے خود ناشتے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوتا رہا کہ اس نے بالکل ایک نارمل انسان کی طرح ناشتہ کیا تھا اور سب کی باتوں پر چپ کر کے سر ہلاتی رہی تھی۔ اماں نے میری طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا، جیسے مجھے کہہ رہی ہوں کہ دیکھا میں نے نہ کہا تھا کہ اس کا اب اتنا بھی دماغ نہیں خراب جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تو اب میں اگر اماں کو بتاتا کہ آپ کی بہو ساری رات واش روم میں کمبل لے کر سوتی رہی ہے تو یقیناً انہیں بھی غش پڑ جاتا۔ شادی کی دوسری رات بھی اس نے یہی کیا، مجھے اپنے پاس ہی نہیں آنے دیا اور کمبل لے کر واش روم میں چلی گئی، اور جب صبح واپس آئی تو اس کے پاس پھر سے لاکھوں روپے تھے۔
میں تو یہ معاملہ دیکھ کر حیرت میں ہی مبتلا ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اس کے پاس اتنے ڈھیر سارے پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ واش روم میں کون ایسا ہوتا ہے جو اسے اتنے پیسے دے جاتا ہے؟ یہاں تک کہ میں نے اسی وقت واش روم میں بھی جا کر دیکھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکی بھی عجیب ہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے شک گزرتا تھا کہ یہ پاگل نہیں ہے بلکہ مجھے بنا رہی ہے، مگر پھر اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے اپنے اس خیال کی تردید کرنی پڑتی تھی۔ اس کے والدین تو کچھ دن رہ کر واپس چلے گئے تھے، اب گھر میں صرف وہ اور میری اماں ہی ہوتی تھی اور میں دفتر چلا جاتا تھا۔ اگرچہ میرے سسرال والوں نے مجھے آفر کی تھی کہ مجھے کوئی بزنس کروا دیتے ہیں، مگر میں اتنی جلدی ہاں کر کے خود کو لالچی ثابت نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے سوچا کہ کچھ عرصے اپنی نوکری کو قائم رکھتا ہوں اور پھر کہہ دوں گا۔ دفتر جاتے ہوئے تیسرا چوتھا دن تھا کہ اچانک راستے میں ایک دن ایمان مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تھا، وہ پہلے سے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن کیا ہم دوبارہ سے نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ تو اس کی بات سن کر میں ٹھٹک گیا کہ کیا اسے میری شادی کے بارے میں اس انجان نمبر والے نے نہیں بتایا تھا؟ وہ تو ایسے بات کر رہی تھی کہ جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اب اگر وہ خود میرے پاس آئی تھی تو میرے پاس بھی اچھا موقع تھا کہ میں اس سے بدلہ لے کر اسے ذلیل کر سکوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں شادی کر چکا ہوں اور تم سے کئی گنا بہتر، حسین اور امیر لڑکی سے۔ میں نے اسے اپنی شادی کی تصویریں بھی دکھائیں اور اسے بہت باتیں کیں کہ تم بے وفا ہو، اب تم نے سب چھوڑ دیا تو تم دوبارہ سے میرے پاس واپس آ گئی ہو، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ میری باتوں پر وہ روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ میری مردانگی کو بھی سکون پہنچا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی، اب اچھا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ گھر واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ اماں سے پوچھا وہ کہاں پر ہے تو اماں کہنے لگی کہ اس کی ایک کزن آئی تھی، ارے وہی جو ادھر ہمارے آس پاس ہی رہتی ہے، شادی پر ملی تو تھی۔ تو مجھے یاد آیا کہ ایک لڑکی کو اس کے ماں باپ نے ہم سے متعارف کروایا تھا کہ اس کی کزن ہے، اور ہم نے اسے کہہ دیا ہے کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھے گی اور کبھی کبھی اسے اپنے ساتھ لے جایا کرے گی۔ اماں شاید اسی لڑکی کی بات کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب وہ اپنی کزن کی طرف گئی ہے تو شاید 2-4 دن گزار کر ہی واپس آئے، مگر وہ رات کو ہی واپس آ گئی اور عجیب بے ڈھنگے سے انداز میں کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے کے علاوہ کسی جگہ نہیں سو سکتی، اور اس کا کمرہ تھا بھی کیا، وہ واش روم کو ہی اپنا کمرہ کہتی تھی۔ جلدی سے اپنا کمبل اٹھایا اور واش روم میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ مجھے اب اس کی حرکت پر غصہ آنے لگا تھا کہ کیا پاگل انسان ہے کہ واش روم میں جا کر سو جاتی ہے۔ اب تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے ایک بیڈ وہیں پر لگوا دوں تاکہ یہ وہیں رہے۔ میں نے ابھی تک اماں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر اب سوچ رہا تھا کہ بتا ہی دوں اور یہ بھی کہہ دوں کہ بھئی اسے لے کر کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا علاج شروع کروائیں۔ جب میں نے اماں سے اس سلسلے میں بات کی تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو جو اپنی بیوی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو۔ اگر اس کا علاج ہو گیا اور یہ صحت مند ہو گئی تو کیا یہ تمہارے ساتھ رہے گی؟ یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی بلکہ تمہیں چھوڑ جائے گی، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی علاج ہے۔ اس کے ماں باپ کیا کم امیر ہیں؟ اگر اس کی بیماری کا کوئی علاج ہوتا تو وہ اب تک اپنی بیٹی کو ٹھیک کر چکے ہوتے، اس لیے جو چل رہا ہے اسے اسی طرح سے چلنے دو۔ اماں کی بات میں وزن تھا کہ واقعی اگر اس کی بیماری کا کوئی علاج ہوتا تو اب تک اس کے ماں باپ اس کا علاج کروا چکے ہوتے۔ انہیں کون سا پیسے کی کمی تھی؟ وہ تو اس کو علاج کے لیے باہر کے ملک میں بھی لے جا سکتے تھے۔ ایک دن میں نے اسے موبائل پر مصروف دیکھا تو میں چونک گیا کہ یہ بھلا موبائل پر کیا کر سکتی ہے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اسے ایک آسان سی گیم کھیلتے دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا۔ اس کا دماغ بالکل بچوں والا تھا اور اس میں کوئی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اکثر ہی اس نے میرے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ اس کی کزن کبھی کبھار اسے اپنے ساتھ لے بھی جاتی تھی اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لنچ بریک پر مجھے ایک کلائنٹ سے بڑی ضروری میٹنگ کرنی تھی تو میں اس سے ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں سڑک کنارے اپنی بیوی کو کھڑے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، وہ بھی اکیلی۔ دور سے دیکھا کہ وہ کسی آدمی سے بات کر رہی تھی، شاید راستہ پوچھ رہی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھٹک گئی ہے، بھلا اسے یہاں کے راستے کہاں آتے تھے۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر ایک دم خوش ہو کر تالی بجانے لگی اور اچھلتے ہوئے کہنے لگی، تم آ گئے، چلو اب مجھے آئس کریم کھلاؤ۔
وہ لڑکا مجھے کہنے لگا کہ بھائی صاحب اپنی بیوی کو سنبھالیں اور ایسے مریض لوگوں کو گھر سے باہر اکیلے نہیں جانے دیتے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو میں چونک گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اسے کہیں پہلے بھی دیکھ رکھا ہو، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ خیر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ واپس چلا گیا۔ مجھے بار بار یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے مل چکا ہوں، اسے کہیں دیکھ چکا ہوں۔ میرے ذہن سے بات نکل ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی کزن کو فون کیا کہ وہ کہاں پر ہے اور اس نے اکیلے کیسے اس کو گھر سے باہر بھیج دیا، تو وہ کہنے لگی کہ میں تو خود اسے ڈھونڈ رہی ہوں، ہم دونوں اکٹھے آئے تھے اور پھر اس کا ہاتھ اور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ اسے میرے گھر پر چھوڑ جائیں۔ تو میں نے غصے سے اسے کہا کہ اسے اب میں آپ کے نہیں بلکہ اپنے گھر پر ہی چھوڑنے جا رہا ہوں۔ جب آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتی تو آج کے بعد اس کو اپنے ساتھ بھی مت لے کر جائیے گا۔ میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر دوبارہ دفتر چلا آیا۔ اس آدمی کے حوالے سے ایک بات مجھے یہ بھی کھٹک رہی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ آپ اپنی بیوی کو سنبھالیں، تو اسے کیسے پتا چلا کہ یہ میری بیوی ہے؟ ایک اجنبی کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اور میری بیوی کا تو اتنا دماغ نہیں کہ وہ اس کو بتائے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا، پھر ایک دم سے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا تھا۔ وہ تو وہی تھا جس کو میں نے ایک دن پارک میں ایمان کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور اسی دن ایمان سے بریک اپ کر لیا تھا۔ شاید وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا اور میرے ساتھ اس کو دیکھ کر سمجھا ہوگا کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے، اسی لیے اس نے یہ کہا ہوگا۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا سکون ملا اور میرے دماغ کو بھی تھوڑا ریسٹ ملا، کیونکہ ایک بات جو میرے دماغ میں اٹک جاتی تھی جب تک کہ وہ حل نہ ہو جاتی تو میں اسی طرح پریشان رہتا تھا۔ میں اب اپنے آپ کو مطمئن کر چکا تھا کہ اس لڑکے سے میری ملاقات ہونا محض اتفاق ہے، لیکن ایک بار پھر اسے اپنی بیوی کے پاس دیکھ کر تو میں اس سے اتفاق ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا۔ ضرور یہ کوئی اور ہی چکر تھا، شاید اسے ایمان نے ہی کہا ہو کہ وہ ہمارے رشتے میں دراڑ پیدا کرے۔ اس دن میں نے اسے اپنے گھر کے باہر ہی کھڑے دیکھا تھا۔ مجھے دور سے آتا دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ تب میں نے اس کی شکل واضح طور پر نہیں دیکھی تھی، لیکن جس طرح سے وہ بھاگا تھا مجھے شک گزرا کہ کہیں وہ چور ہی نہ ہو۔ پھر میں نے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا۔ تب میں مشکوک ہوا کہ یہ ہمارے آس پاس کیوں چکر کاٹ رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا پہلی بار میری بیوی سے ملنا سازش تھی یا اتفاق؟ ہاں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے آس پاس ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف اپنی بیوی کا روزانہ واش روم میں کمبل لے کر چلے جانا اور اگلی صبح ڈھیروں پیسے لے کر آنا، یہ بھی میرے ذہن میں مختلف سوالات پیدا کر رہا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس راز کی تہہ تک پہنچنا ہی ہوگا۔ مجھے یہ راز جاننا تھا کہ میری بیوی کے پاس واش روم میں پیسے کہاں سے آتے ہیں، کیونکہ میں نے اسے خالی ہاتھ ہی صرف کمبل کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، تو اسے وہاں پر کون پیسے دے جاتا تھا؟ ایک خیال مجھے یہ بھی آیا تھا کہ کہیں وہاں پر پہلے سے ہی تو پیسے نہیں پڑے ہوتے، اور میں نے واش روم کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن مجھے کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر پہلے سے پیسے چھپا کر رکھے جا سکتے ہوں۔ تو بات میرے دماغ میں الجھن پیدا کر رہی تھی کہ پھر میری بیوی کے پاس لاکھوں روپے آتے کہاں سے ہیں۔ میں نے پلان بنا لیا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ رات کو جیسے ہی میں نے نائٹ بلب آن کیا تو معمول کے مطابق اس نے کمبل لیا اور واش روم کی سمت بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ٹھوکر کھا کر گر گئی، کیونکہ میں نے راستے میں ایک گلدان رکھ دیا تھا۔ جتنی دیر میں وہ سنبھل کر اٹھتی اتنی دیر میں رینگتا ہوا واش روم میں پہلے ہی پہنچ گیا اور جا کر الماری کے پیچھے چھپ گیا۔ 10 سیکنڈز کے بعد ہی فوراً وہ بھی واش روم میں آ گئی اور دروازہ اس نے بند کر دیا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اس نے مجھے اندر آتے ہوئے دیکھ نہ لیا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی ناکافی تھی اور اسے نہیں پتا چلا تھا کہ میں یہاں پر چھپ چکا ہوں۔ اب میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، یا وہ یہاں پر ساری رات کیا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ واش روم کے فرش پر بیٹھ کر فرش کو ایک جانب دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے، بھلا فرش کیسے اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے؟ لیکن پھر میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ فرش واقعی میں ایک جگہ سے تھوڑا سا ہل گیا تھا اور اس جگہ پر خلا پیدا ہو گیا تھا، بالکل ایسے جیسے تہخانے بنے ہوتے ہیں۔ شاید باتھ روم کے نیچے بھی کوئی تہخانہ تھا۔ اس نے جلدی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور اپنا لباس تبدیل کر کے اس تہخانے میں چلی گئی۔ میں بھی 2 منٹ کے وقفے سے اس کے پیچھے پیچھے اس تہخانے میں اتر گیا۔
यहाँ پر بھی ناکافی سی روشنی تھی جس کی مدد سے وہ چلی جا رہی تھی۔ میں بہت محتاط قدموں سے اس کے پیچھے تھا تاکہ اسے یہ شک نہ ہو۔ اس تہخانے کی اختتام پر اس نے رک کر پھر سے تختہ ہٹایا اور باہر چلی گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر تجسس کی بنا پر میں مسلسل اس کے پیچھے ہی تھا، اور میں بھی اس تختے کو ہٹا کر جب باہر آیا تو باہر کا منظر دیکھ کر میں چونک گیا تھا کہ یہ تو گھر کے باہر کا حصہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسی تہخانے کے ذریعے وہ روز اسی طرح گھر سے باہر نکلتی تھی، لیکن آخر جاتی کہاں تھی؟ میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی پہلے سے ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی تو وہ گاڑی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اب تو میں مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے آس پاس کسی گاڑی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تاکہ میں اس کا پیچھا کر سکوں۔ میری خوش قسمتی کہ ایک رکشہ مجھے مل گیا اور میں نے اسی رکشے میں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی گاڑی ایک دفتر کے آگے آ کر رکی اور وہ اندر چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا میرا اندر جانا مناسب ہوگا یا نہیں، لیکن اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے مجھے اندر جانا ہی پڑا۔ اندر ایک بڑا سا میٹنگ ہال تھا جہاں پر اس وقت کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور سربراہی کرسی پر میری بیوی بیٹھی تھی جس نے مجھے دیکھ لیا، اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت فق ہو گئی تھی۔ اب وہ وقت آ ہی گیا تھا کہ جب صحیح رازوں سے پردہ اٹھ ہی جانا چاہیے تھا۔ اس نے سب لوگوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو پہلے ہی شک میں تھا کہ شاید تم پاگل نہیں ہو بلکہ بننے کا ناٹک کرتی ہو، اور آج تمہیں دیکھ کر یقین بھی آ گیا۔ تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ تم نے یہ سب کیوں کیا اور کس مقصد کے تحت مجھ سے شادی کی؟ وہ کہنے لگی کہ میرا مقصد تم سے شادی کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ میں تم سے پیار کرتی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ بچپن میں تھوڑی اب نارمل ہوتی تھی، کیونکہ ایک حادثے کی وجہ سے مجھے دماغ پر گہری چوٹ آئی تھی اور اسی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور علاج کی بدولت میں ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ تمہیں یاد ہے جب تم اپنی خالہ کے یہاں آیا کرتے تھے تو ہم بہت کھیلتے تھے؟ تب سے ہی میں نے اپنے دل میں تمہیں بسا لیا تھا۔ پھر جب گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ مجھے تم سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ میں ویسے بھی یہاں پر اسی شہر میں اپنی ایک کمپنی کھول رہی تھی، تو میرا آنا جانا یہاں پر لگا رہتا تھا۔ پھر میں نے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھا جو مجھے شکل سے ہی اچھی نہیں لگی۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات کروائیں تو پتہ چلا کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ اور بھی کئی لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتی تو میں چپ کر کے پیچھے ہٹ جاتی، مگر وہ دھوکے باز تھی، اس لیے انجان نمبر سے میں نے ہی تمہیں اس کی اصلیت بتانے کے لیے میسیجز کیے تھے، اور وہ لڑکا جسے اس دن تم نے میرے ساتھ دیکھا تھا، اس نے اس کام میں میری مدد کی تھی، اور تمہاری وجہ سے جب میں اسے پیسے نہیں دے پائی تو میں نے اسے گھر کے سامنے بلا لیا۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی الجھن تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے پاگل بننے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کہنے لگی اصل میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی کہ تم میرے پاگل پن کو لے کر کہیں میرا فائدہ تو نہیں اٹھاؤ گے یا میری دولت کو حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کرو گے۔ اور میری یہ کمپنی ایک فری لانس کمپنی ہے، چونکہ ہم غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہاں پر رات ہوتی ہے اور وہاں پر دن کا وقت، اسی لیے ہماری ساری بزنس میٹنگز اور اہم پروجیکٹس اسی وقت ہی ہوتے ہیں، اور مجھے جو بھی پیمنٹ کلائنٹ سے ملتی ہے وہ میں اسی وقت نکلوا کر صبح کو جب واپس آتی تھی تو گھر ہی لے آتی تھی، کیونکہ یہاں دفتر میں ایک دو بار چوری ہو چکی تھی تو میں بہت محتاط ہو کر رہ گئی تھی، اور میں پیسوں کے حوالے سے تمہارا رویہ بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی، مگر میرا یہی ارادہ تھا کہ پہلے میری یہ کمپنی اچھے سے اسٹیبلش ہو جائے تو میں تمہیں اپنے بارے میں بھی سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ اور ہاں، میرا یہ گھر پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے کا ہے، اور جب ہم نے اسے فرنش کروایا تو میرے کہنے پر اس کے تہخانے کو بند نہیں کیا گیا، کیونکہ مجھے تہخانے بہت پسند ہیں، اسی لیے میں یہاں آنے کے لیے تہخانے کا ہی انتخاب کرتی تھی۔ یہ کہانی سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا کہ ایک ایسی لڑکی جو تعلیم، حسن اور پیسے ہر چیز میں مجھ سے آگے ہے، اس نے میری محبت میں مجھ سے شادی کر لی۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے انعام ہی تھا۔ میں دکھی تھا کہ مجھے محبت میں دھوکہ ہو گیا، لیکن اب سمجھ آئی کہ یہ خوش قسمتی تھی۔ ایک سچی محبت میری جھولی میں قدرت کی طرف سے ڈال دی گئی۔ بے شک خدا کے ہر فیصلے میں حکمت ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔